مولا فرماتے ہیں کہ پردیس اگر انسان تنہائی میں آ جائے نا، امیر المومنین فرماتے ہیں، اور پردیس بھی ہو اور دولت بھی ختم ہو جائے، تو پھر پردیس انسان کو کھانے کے لیے آتا ہے۔ میں آگے جا کے پیش کروں گا ابھی، لیکن ضرور سن لیجیے بھی، اگر دیکھ سکیں تو جب جناب مسلم کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے لے کے گئے نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو کہا کہ کوئی آخری وصیت ہے، ہم آپ کو مار دیں گے۔ کہا ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا یہ میری زرع بیچ دینا اور کچھ سامان تھا، کہا اس کو بیچ دینا۔ کہا میں نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا تھا کوفے میں، میرے اس ادھار کو لوٹا دینا۔ اللہ اکبر، مولا کتنے غریب ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میری زرع بیچنے کے بعد یا انگوٹھی بیچنے کے بعد میرا ادھار اتار دینا۔ کہا کہ کیوں، آپ نے قرضہ لیا تھا؟ کہا قرضہ اس لیے لیا تھا کہ میں جب اکیلا رہ گیا تھا تو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی مجھ سے ملتا نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ مسلم کچھ ادھار مانگے۔ اللہ اکبر۔ جب آئے تھے تو 2 بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ آپ اولاد والے ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کسی کے بچے چھوٹے ہوں اور آنکھوں سے دور ہو جائیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ میں ایک سوال کروں گا آپ سے، میں بھی مسائل بہت پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں سب مسائل پڑھنے کا آج میں پوری کوشش کر رہا تھا فضائل پڑھوں، لیکن میرا پورا ذہن مسائل کی طرف ہے۔ 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے جناب سید الشہداء پہ اپنی پوری نسل قربان کر دی۔ 3 ہستیاں۔ پہلی ہے جناب زینب کبریٰ، بی بی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیے۔ دوسرے جناب مسلم، 4 بیٹے تھے، 2 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 کوفہ میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تیسری ہستی کون ہے؟ پیش کروں تیسری ہستی کون ہے؟ تیسری جناب رباب۔ مولا کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اپنے بیٹے کو امام حسین پہ قربان کر دیا۔ کہا مولا جب موقع ملے گا آپ کی بیٹی بھی آپ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی یہ آخری مجالس ہیں، اس کے بعد پھر محرم ہے، ابھی تو عیدیں آنے والی ہیں، سنیں گے۔ جناب مسلم میں عقیل جب دعا کے گھر میں گئے نا تو وہ ایک مومنہ تھی، بہت بوڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں گا، نہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا، صرف مجھے کچھ پانی لا دے تاکہ میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ تو ایک مرتبہ ایک سامنے حجرے میں بیٹھے تھے، تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام سے اپنے ہی زرہ پہ سر رکھ کے لیٹ گئے۔ خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں، بائیں پھیلا کے کہتے مسلم میں آپ کو لینے کے لیے آیا۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ میری آخری رات ہے، چچا لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم آپ کی عظمتوں کو سلام، جسے علی لینے کے لیے آئے ہیں۔ بس بھئی ایک مرتبہ اٹھے اور تصور کرنے لگے کہ میرے بچے نہ جانے کہاں ہوں گے، جب میں اتنا در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں، نہ جانے میرے بچے کس کے پاس ہوں گے۔ بس بھئی رات کو ایک مرتبہ توحا کا بیٹا آیا، کہا کہ ماں، کہا بیٹا کیا بات ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہوگا؟ مسلم نے عقیل نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، سارے لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے انعام رکھا کہ بیٹا خوف خدا کر، وہ علی کا داماد ہے، وہ علی کا بھتیجا ہے۔ کہا نہیں اماں مجھے عبید اللہ بن زیاد کا انعام چاہیے۔ کہ نہیں بیٹا۔ ایک مرتبہ وہ بار بار دیکھنے لگا کہ ماں جاتی ہے، کیا بات ہے کہ کیوں بار بار کہیں پہ کچھ پانی دیتی ہے، کچھ کھانے کے لیے رکھ دیتی ہے۔ اٹھا آ کے دیکھا، فوراً گھر سے باہر بھاگا، کہا جا کے میں مخبری کر دوں۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے 300 افراد کی ایک بٹالین کو بھیجا، فوج کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے مسلم کو گرفتار کر لو۔ جناب مسلم نے آواز سنی، صبح کا وقت تھا، فوراً گھر سے باہر آ گئے۔ اس مومنہ نے کہا کہ باہر مت جائیے، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ کہا تم نے مجھ پہ احسان کیا تھا، گھر میں پناہ دی، میں نہیں چاہتا جس نے مجھے پناہ دی اسی کے گھر میں میری وجہ سے حملہ ہو۔ مولا آپ کی عظمتوں کو سلام۔ ارے نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں، گھر بلا کے بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ ارے خود ہی کوفے میں بلایا اور آج حملہ کر دیا، کہیں کربلا میں بلا کے حملہ تو نہیں کر دیں گے حسین پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ
گئے جناب مسلم، باہر گئے، مقابلہ کرنے لگے، کچھ لوگوں نے تیر مارے، سب کچھ ہوا، جناب مسلم نے سب کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا دوبارہ فوج بھیجو، جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی نا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ علی کا داماد ہے، علی کا شاگرد، ایسے آسان نہیں گرفتار کرنا۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، 400 افراد نے زمین میں گڑھا کھودا، کا دھوکہ دیں گے، اس پہ کچھ ایک مرتبہ گھاس وغیرہ لگا دی۔ جیسے ہی جناب مسلم قریب آئے تو ایک مرتبہ گڑھے میں گر گئے، جیسے ہی گڑھے میں گرے نا، اب مجھے نہیں معلوم کیسے پیش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں آپ امان میں ہیں۔ جناب مسلم نے کہا خدا کی قسم کھاؤ اور پھر کہو امان دیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم امان دیتے ہیں۔ جناب مسلم نے تلوار اپنی بھیجی، جیسے ہی تلوار بھیجی نا وہ گلے میں رسیاں ڈالنے لگے، زنجیریں ڈالنے لگے، جیسے گرفتار کرنے کے لیے پورے جسم پہ انہوں نے رسیاں باندھی۔ جناب مسلم نے جملہ کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ تم نے خدا کی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دے دیا، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ گرفتار کیا، اب جیسے گرفتار کیا کچھ لوگ ایک مرتبہ تلوار سے وار کرنے لگے، جناب مسلم کے لب کٹ گئے، ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ جیسے ہی پہنچے تو ایک مرتبہ دارالامارہ کے باہر مولا کا ایک ماننے والا بیٹھا تھا، ابھی میں نے سارا مسائل نہیں پڑھا۔ دارالامارہ کے باہر ایک آدمی مولا کا چاہنے والا بیٹھا تھا، ایک مرتبہ پوچھا، کہا آپ مسلم تو نہیں ہے؟ کہا میں مسلم میں عقیل ہوں۔ کہا آپ امیر المومنین کے بھتیجے ہیں؟ کہا ہاں میں ان کا بھتیجا بھی ہوں، داماد بھی ہوں۔ کہا میں کچھ آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ میں مولا کا ماننے والا ہوں، کیا اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے سامنے پانی رکھا، جناب مسلم پانی پینا چاہتے تھے، کٹے ہوئے لبوں سے خون بہنے لگا۔ کہا میرے اس پانی کے اندر بہت زیادہ خون آ گیا، مجھے اور پانی بدل کے دے دو۔ اس نے دوسرا پانی کا لیوان لے کے دیا۔ جب تیسری مرتبہ کوزے میں پانی دیا نا اور خون بہ گیا تو کہا کہ شاید خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں، یہ شہید کربلا، پہلے شہید کربلا، اسی لیے پیاسے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، بس اب پانی لے جاؤ، میں اکیلا اسی طرح سے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ سامنے عبید اللہ ابن زیاد تھا، جناب مسلم کے پورے جسم میں رسیاں ہیں، زنجیریں ہیں۔ کہا کہ مسلم اپنے امیر کو سلام کرو۔ کہا میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، میں اس کے سامنے نہ جھکوں گا نہ اسے سلام کروں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد مخاطب ہے، کہا کہ نہیں میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ حسین کا دشمن ہے، یہ علی کا دشمن ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے طور پہ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اسے دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، سر قلم کر دو۔ جناب مسلم کو لے جانے لگے، جب لے گئے نا تو اب میں پیش کرتا ہوں، وہاں جناب سید الشہداء اضطراب میں تھے۔ آپ کے ذہن میں ہے نا عرفات سے چل پڑے ہیں سید الشہداء۔ جناب عباس نے چہرہ دیکھا جناب سید الشہداء کا، آقا کیا بات ہے، مولا کیا بات ہے، اتنے اضطراب میں ہے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ سید الشہداء نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، کہا عباس ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جب دیکھا نا کہ مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے دونوں زمین پہ ہیں، گردن سامنے ہے، جلاد تلوار چلانے والا ہے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، کہا مولا جیسے آپ نے مجھے دکھایا مجھے اسی معجزے سے وہاں پہنچا دے، میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، میرا بھائی اکیلا ہے۔ اللہ کو اللہ میں تمام کر رہا ہوں، کہا مولا میرا بھائی اکیلا مجھے پہنچا دے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ کہا مولا یہ دارالامارہ ہے۔ مولا لیکن دارالامارہ کی اس زمین پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے، برقعے کا دامن پھیلا ہے۔ مولا یہ کون ہے جو برقعے میں ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ۔ میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ جلاد نے تلوار چلائی، جناب مسلم کا سر قلم کیا، دارالامارہ کی چھت سے سر گرا، لاشیں کو زمین پہ پھینکا گا، کوفے کی گلیوں میں پھرا۔ بس میں اس سے زیادہ سخت مسائل پڑھنا نہیں چاہتا۔ میرے مولا نے جناب سید الشہداء نے آواز دی، کہا عباس خیمے نصب کر دو، ذرا میری بہنوں کو بلاؤ۔ مولا آنکھوں میں آنسو ہیں، خیمے نصب کر دیے۔ بس میں شب عید تھی نا، میرے مولا نے کہا ذرا عباس میری بہنوں کو بلاؤ۔ جناب زینب کو بلائی، جناب زینب آئی، آنے کے بعد پوچھا بھیا کیا بات ہے، اتنے مضطرب کیوں ہیں بھیا، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی ارے مسلم ہمارا بھائی وہاں پہ تھا۔ کہا کہ بھیا کیا بات ہے، کہ ذرا کچھ دیر کے لیے رقیہ کو بلا لاؤ۔ ایک مرتبہ جناب
جناب زینب اس خیمے میں گئی جہاں جناب رقیہ تھی. کا رقیہ بھیا نے بلایا ہے, امام حسین نے بلایا. جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا. کچھ نے حمیدہ نام بتایا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ عاتقہ نام ہے. کہا کہ عاتقہ ماموں نے بلایا, فوراً میرے ساتھ چلو. بیٹی کا ہاتھ تھاما جناب رقیہ نے اور فوراً سید الشہداء کی بارگاہ میں آ گئی. کہ بھیا آپ نے بلایا تھا. جناب سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, آگے بڑھے, بڑی شفقت سے اپنا ہاتھ جناب عاتقہ کے سر پہ رکھا. ہاشمی بچی کی سمجھ گئی. کہ مامو جان کیا بات ہے, میرے بابا خیریت سے, کیا میرے بابا خیریت سے. جناب سید الشہداء نے کہا کہ میری بچی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی مامو زندہ ہے, اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. فوراً اشارہ کیا, زینب شب عید ہے, ذرا میری صندوقچی لا دو. جناب زینب صندوقچی لے کے آئی. مولا نے 2 بالیاں نکالی, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی. بس بالیاں پہنائی. راوی کہتا ہے کہ 3.5 برس کی ایک بچی دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی, درے خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن بچی کو نہیں پتا تھا کہ حسین کا کردار ہے. شام غریبہ میں وہی بچی اقتدار میں تھی. میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی کانوں میں بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شبر آیا, اس نے سر پہ ہاتھ رکھا, ایسا ہاتھ رکھا بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے کانوں سے بالیاں اتاری, بیوی کے خون بہنے لگا. قرآن کا محکیہ کا چچا ابا, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اس سے پہلے کہ میں ماتم کے لیے کہوں 2 جملے سنیے, واسطہ دوں گا, دعا کراؤں گا. دعائیں مستجاب ہیں. آج کے رات میں دعا رد نہیں ہوتی. یا شب عرفہ ہے یا شب عید ہے, جو بھی ہو دونوں شبوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ بھی ہے. ہاتھوں کا بلند کریں کہ میں ایک سوال کروں آپ سے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی چھوٹے بچے کو کوئی بے دردی سے تماچا مارتا ہو؟ نہ جانے شام غریبہ میں یہ کربلا میں آنے والے کتنے سخت دل تھے. یتیم بچوں کو بھی کبھی تماچا مارا جاتا ہے. پروردگارا واسطہ ان یتیم بچوں کا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. بس ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا. پروردگارا ایک صرف واسطہ ہو, ہاتھوں کو بلند کر لے, حاجہ طلب. دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں. عراق میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, نائجیریا میں, نہ جانے کہاں کہاں, پاکستان میں, ہر جگہ پہ, افغانستان میں. پروردگارا سب کی حفاظت فرما. آئیں مل کے دعا کریں گے حاجات طلب کرنے کے لیے. پروردگارا میں ایک واسطہ دینے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مریضوں نے التماس سے دعا کی ہے. آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی بیمار سے بستر چھین لیا جاتا ہو؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس عابد بیمار کا واسطہ جس کا بستر لوٹ لیا گیا تھا, ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ دلانا, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا ایک آخری واسطہ دینا چاہتا ہوں. پروردگارا جب قافلہ پہنچا نا, کوفے پہنچا, بیویوں کا, اسیروں کا قافلہ پہنچا, آپ نے دیکھا ہے جب ڈگنیٹریز آتے ہیں, بڑے بڑے باعزت لوگ آتے ہیں, لوگ پھول پھینکتے ہیں, راستے میں قالین بچھاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوا علی کی بیٹیوں میں. راستے میں کانٹے تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے, پتھروں سے استقبال ہو رہا تھا. ایک مرتبہ جب پتھر آئے نا تو پتھروں میں سے بیویاں گزر رہی تھی, اچانک آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب سے رہا نہیں گیا, پوچھا بیٹا سجاد یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھیں, ایک سر لٹکا ہوا ہے,
سر کو دیکھا ساری بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا ہے۔ جناب رقیہ نے پوچھا مسلم جو آپ پہ گزری وہ مجھے سمجھ میں آ گیا، جو مجھ پہ بیتی وہ آپ کو پتا ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے تو یتیم بچے کہاں ہیں۔ پروردگارہ واسطہ جناب مسلم کی ان بچوں کا، پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد سب اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ زندگی میں ہمیں بار بار کربلا کی، عراق کی، شام کی اور مدینہ کی، پروردگارہ مکے کی ساری زیارات، ایران کی زیارات نصیب فرما، پروردگارہ آخرت میں جناب مسلم کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ آج کوفے میں بہت زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ مجالس ہیں، اے کاش آج جتنے جناب مسلم کے ماننے والے ہیں اس دن بھی ہوتے، جناب مسلم در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ پروردگارہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما، آنے والے محرم کے دنوں میں تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے ماتمی دستوں کی، جلوسوں کی حفاظت فرما، نوحہ خانوں کی، ذکر کرنے والوں کی، مصاحب پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے کسی پابندی کو بھی لگنے نہ دے، پروردگارہ تمام پابندیاں دور فرما۔ پروردگارہ آج اس شب کے صدقے میں ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔